راہ الہی پہ قربانی دینے والا حسین سارے نبیوں کی نبوتوں کی وراثت لیے بیٹھا. وہ حسین جب سلام کرو گے، یہ خوبی ہے حسین کے علی کے تذکرے کہ حسین کے تذکرے میں انبیاء یاد. اور پھر پہلے تو پڑھا نہیں سورہ صافات کی آیتوں کو صلی اللہ علیہ بیان دے رہا وہ یہی ہے. وہ وقت جب بچہ تفصیلات جب بچہ شریعت کرنے کی عمر میں آیا تو ہم نے باپ کو خواب دکھایا. صحیح خواب بنا کرے اور خواب میں باپ نے جو دیکھا وہ بیٹے سے کہا یہ فنزو بھاگ آتا ہے بتلا تیری کیا رائے تیری کیا رائے. تو بچے نے بیٹے نے کہا یہاں پر بھی تھا بات اوپر اے بابا جو آپ کو خدا کا حکم دینا ہے وہ کر دکھائے. جو آپ کو خدا کا حکم دینا ہے وہ کر دکھائے. یہاں پر دیکھا بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو صابروں کو لما اسلم جبین. اور جب دونوں اپنی تسلیم پہ فائز ہو چڑھا کر اور اپنی پیشانیوں کو چھپا دیا اپنے آواز قصہ دفتر ہوا. ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر 21 سے زیادہ افراد ایسے ہیں جنہوں نے مدینے سے مکے سے چلتے ہوئے حسین بن علی سے یہ پوچھا ہے کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں. سنیے آئے سنیے خان شرح باپ نے خواب دیکھا بیٹے نے کہا آپ کو جو خدا کا حکم ہے خواب کس کا ہے نبی کا. 21 سے زیادہ افراد ایسے ہیں جنہوں نے حسین بن علی سے یہ پوچھا اور کہا پوچھا یا کہا جو بھی آپ سے کرتی ہے بہت طریق ہوتا ہے. کیوں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. اس میں سے ہر ایک کے سطح فہم اور سطح ذہن کے مطابق حسین بن علی نے اسے جواب دیا لیکن اس میں یہ جواب موجود ہے اور بالکل واضح طور پہ جواب موجود جس کو کربلا سمجھنا ہو وہ اس طرح سمجھنا. حسین بن علی نے کہا کہ 28 رجب کی شب میں جب میں نے نانا کی قبر پہ رخسار کو رکھا اور نانا سے باتیں کی تو مجھے خواب آیا اور نانا نے مجھے خواب میں حکم دیا وہی جانے کا جہاں میں جاؤں. اسے یاد رکھے میرے بچے نانا نے مجھے حکم دیا میں جس سفر پہ جا رہا ہوں نانا کا وقت ہوتا میں اس وقت اس بات کی مزید تفصیل درج کرتا ہوں.
راستے میں بہت لوگ اسے کچھ لوٹ گئے، کچھ ایسے ہیں کہ جو ملے تو ان پر اتنا اثر پڑا، آنے والوں نے جب آ کے ملاقات کی ہے تو وہ اکیلا تو نہیں، وہ اکیلا نہیں، ایک منزل سے بڑھے تھے اور ایسے کہ کسی نے کہا کہ فرزند رسول کوئی لشکر آ رہا، حضرت نے کہا پھر دے دو، پھر دے دو۔ دور سے آنے والے کسی نے کہا مولا نہیں کوئی دوفیلا ہے شاید طرف سے، حضرت نے کہا پھر دے دو۔ ذرا سا وقت گزرا، قریب جو وہ تو 1000 سواروں کا دستہ اور رسالہ تھا اور وہ لیزوں کو بدل کیے، تو کسی نے کہا کہ ایک رسالہ ہے دستہ کا، کون آ رہا؟ پتہ چلا ہو رہا راستے کا ملاقات، لیکن جس وقت تھوڑی کی پہلی ملاقات ہوئی ہے امام حسین سے، اس وقت تاریخوں نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے لکھا، بہت تفصیل سے لکھا، اور جہاں سے آ رہا تھا اپنے 1000 سواروں کے ساتھ، ان کے لشکر پہ دستے پہ پانی ختم ہو چکا اور ان کا دستہ پیاسا تھا، صرف لوگ پیاسے نہیں، صحرا کے اس سفر میں وہ سواریاں بھی پیاسی تھی، دربار بھی پیاسا، ان کی زبانیں لٹک رہی تھی عراق کی گرمی میں اور پیاس کی شدت سے۔ امام حسین نے جیسے ہی لشکر قریب آیا دستہ اس کو دیکھا اور پہلا فکرہ جو کہا وہ سنی، پہلا فکرہ بولے عباس مشکوں کے دروازے کھول دو، عباس مشکوں کے دروازے کھول دو، کیا مطلب؟ آنے والوں کو سیراب کرو، آپ کی آوازیں بدل دو، خدا آپ کو نہ بلائے کسی خبر سے واقع کرنے سے۔ کسی نے امام حسین سے کہا جس کا تعلق نہ حسین کے انصار سے نہ بنی ہاشم سے، راستہ چلنے والے بہت لوگ ساتھ تھے، کسی نے کہا کہ فرزند رسول آگے ہو سکتا ہے پانی نہ ملے، ہو سکتا ہے آگے پانی نہ ملے، تو جو ذخیرہ آپ کے پاس ہے اس کو بچا کے رکھیے۔ حسین کو سمجھنا حسین نے کہا، امام حسین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ ایسی بات کا کوئی جواب نہیں۔ حسین نے عباس کو اشارہ کیا، عباس نے بشکوں کے دروازے کھولے، آنے والے سواروں نے پانی پینا شروع کیا، سوار پی رہے تھے، ایسے میں راہباروں کے لیے دستے بڑے بڑے لگن رکھے، بشکوں سے پانی لگن پہ ڈالا گیا، اس 1000 سواروں کے رستے میں ایک شخص ایسا تھا جو سب سے پیچھے تھا، سب سے پیچھے، اور پیاس سے بدحال تھا، اس کی زبان لٹک رہی، وہ سب سے آخر میں پہنچا تو سب کو پانی پلایا جا رہا تھا، جیسے ہی امام حسین نے اس کو دیکھا، آپ کو معلوم ہے حسین نے کیا کیا؟ حسین نے چلو سے پیالہ بنوایا، چلو سے
پیالہ بنایا اور عباس کو اشارہ کیا کہ بس سے پانی چلو میں ڈالو اور اس کی طرف پانی بنایا. اس طرح سے حسین نے اسے سیراب کیا. یہ ساقی کوثر کا بیٹا ہے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نہ دیتے. یہ ساقی کوثر کا لال. حسین نے یہ پرواہ نہیں کی کہ آگے پانی ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ میں نے واقعہ آپ کو تفصیل سے اس لیے بھی سنایا کہ میں نے تقریر کو کردار سے شروع کیا تھا. دیکھ لیا آپ نے تاریخ. اب اس کے بعد جو جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ آپ ہی سمجھیں گے اور جو سمجھے گا وہ روئے گا. جب عاشور کی صبح کو ہو رہا وہ تفصیل بعد میں بتاؤں گا. پہلے یہ جملہ سن لیں. جب ہو آیا تو حسین نے بے ساختہ فکرہ کا ہر ایسے وقت پہ آیا ہے کہ تیری مہمانداری کے لیے ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے ہی گریے کی بدل آوازیں بھی پسند ہے. ساری رات ہر کو اس عالم پہ گزری کہ خیمے میں ٹہلتے تھے. جب عشاء کے بعد غلام نے کہا کہ کھانا تیار ہے, دسترخوان سجا دیا ہے, پانی سے ٹھنڈے پانی سے بھری ہوئی سرائیاں رکھی تھی, ہر کی نظر پڑی. ہر نے وہاں پر بیٹھنا گوارا نہیں کیا, اپنے بیٹے جوان بیٹے علی کا ہاتھ پکڑا, لے کے نکلے یزید کے خیموں سے اور گھر سے نخیلے سے ہوتے ہوئے حسین کے خیموں کی پشت پر آئے اور بیٹے سے کہنے لگے کچھ سن رہے ہو, کوئی آواز آ رہی ہے؟ تو بیٹے نے کہا بابا کچھ آوازیں تو ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی, ذرا قریب ہو کے سنو. تو بیٹا رونے لگا کہ بابا ایسا لگتا ہے بہت سے بچے ایسا لگتا ہے کہ بہت سے بچے پیاسے ہیں اور کل حالتا شلدش. اور یہ جوان بیٹے کے شانے پہ ہاتھ رکھا کہ میرے لال رسول کے گھرانے پر اور اولاد رسول پر یہ وقت میری وجہ سے آیا, میں نے فیصلہ کر لیا. چلو میرے لال, سویرا ہوتے ہوتے 90 برس کا غلام عروہ بن قبوس بھائی علی بیٹا اور 4 چلے. حسین نے نماز فجر پڑھائی تھی, آواز دی حبیب عباس علی اکبر میرا مہمان. میرا مہمان آ رہا ہے, میرا مہمان آ رہا ہے. آگے بڑھے, حبیب نے استقبال کیا, بھائی کا استقبال. عباس نے بیٹے کا علی اکبر نے, حسین نے آگے بڑھ کے ان کے غلام کو گلے سے لگا لیا. ان نے بیٹے سے کہا دارومال سے میرے ہاتھ باندھ دو, قدموں میں گر پڑا. یا منزل میں رسول بڑی خطا ہوئی, بڑی خطا ہوئی. میں نے بخشا, میرے خدا نے بخشا نہیں, جب تک زہرا کی بیٹیاں باپ نہیں کرے. میں
لشکر میں بلند ہوئی، در خیمہ پہ کھڑی ہوئی فضا سے زینب نے پوچھا کیا بات ہے، یہ برابا کی صدائیں کیسی ہیں؟ کبھی بھی ہو آیا ہے، آقا کی نصرت کو ہو آیا ہے، بھائی بھی ساتھ ہے، غلام بھی ساتھ ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے۔ زینب نے کہا محمد ذرا قریب آؤ، قریب آئے، کہا ان سے کہنا علی کی بیٹی نظر آؤ۔ اور گئی مجلس، آخری دو جملے علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے، جیسے ہی بچوں نے آگے کہا مادر گرامی نے سلام بھیجا ہے، وہ خان پہ بیٹھ گیا، پٹی اٹھائی، سر میں ڈالی، اور نقصان بھی کے اللہ فاطمہ کی بیٹی نے ہاتھ جوڑ لیے، ہاتھ جوڑ لیے، فرزند رسول مجھے اذن دیجیے، اجازت دی، اور ابھی تو آیا ہے، مہمان ہے، ہم تو تیری مہمانداری نہ کر سکے، کوئی ضیافت نہ کر سکے۔ آپ کو معلوم ہے یہ حر قول ہے، یہ جب زخمی ہو کر گرا ہے، بڑی جنگ کی ہے حضرت حر نے، بڑی جنگ، ہماری جانیں قربان حضرت حر پر، بڑی جنگ کی ہے نصرت حسین نے، مگر جب زخمی ہو کر گرے ہیں اور حسین پہنچے ہیں حر کے لاشے پر، تو حر نے کہا مولا بڑی عزت افزائی ہے، اس لیے کہ حسین نے جب حر کے زخم کو دیکھا تو ایک رومال نکالا کہا کی جیب سے، وہ زخم حر پہ باندھا، اور یہ کہہ کے باندھا یہ میری ماں کے ہاتھ کا سلوک، یہ میری ماں کے ہاتھ کا سلا ہوا ہے، رومال باندھا۔ آخری فکرے ایک مرتبہ ہونے کا مولا بڑی عزت افزائی ہے، بڑی قدر ہے آپ کے اور آپ کے گھرانے کی طرف سے، آپ کے نانا آپ کے بابا آئے مجھے لے لے، آپ کے بھائی آئے ہیں گریا کرنے، حسین لگا بول یہ بولنے والے جنہیں تو دیکھ رہا ہے، ارے میری ماں رو لیا۔ آخری فکرہ سنو، مگر حر کی شہادت سے پہلے حر نے تمنا کی تھی، اور وہ تمنا یہ تھی آقا میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ بولنے والے جنہیں تو دیکھ رہا ہے، ارے میری ماں رو لیا۔ آخری فکرہ سنو، مگر حر کی شہادت سے پہلے